سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی سنت کے مطابق اعمال کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان ایمان والوں نے نماز بھی ادا کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان ایمان والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ یہ پریشان ہوں گے، غم اور پریشانی سے قیامت کے دن آزاد ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ دو خوشخبریاں سنائیں کہ ان کو ان کی اس مزدوری کا اجر ان کا رب ادا کرے گا اور ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور دوسرے نمبر پہ قیامت کے دن یہ بے خوف ہوں گے اور بے غم ہوں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے جس کو نصیب ہوگی۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جس طرح نماز کا منکر اسلام سے خارج ہے، اس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، اور جو لوگ یا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس قوم پر قحط مسلط ہو جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث امام طبرانی نے بیان فرمائی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ اور خزانہ جمع رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں کہ ان کا یہ مال سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور اعلان ہوگا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر چکے ہو، اور اب مزہ چکھو اپنے خزانے کا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس سے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے اس خزانے کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اتنا زہر والا ہوگا کہ اس کے جسم سے زہر کی زیادتی کی وجہ سے بال بھی اڑ چکے ہوں گے، اور وہ گنجا سانپ ہوگا جو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ہمیشہ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف بالکل آنے والا ہے،
بہت سارے لوگوں نے اپنے سال کی ترتیب زکوٰۃ نکالنے کی رمضان کے مہینوں کو مقرر کیا، اس لیے اس حوالے سے آج کچھ مسائل اور فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ ہم پر یہ فریضہ کس طرح لاگو ہوتا ہے اور کیا ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے اور کیا اجر ہے۔ میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت 277 کے تحت یہ ذکر کیا کہ جو ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مزدوری میرے ذمے ہے، میں ان کو خود اجر دوں گا۔ دوسرے نمبر پہ قیامت کے دن یہ ہر غم اور خوف سے اور پریشانی سے آزاد ہوں گے۔ پارہ نمبر 28 میں سورۃ التغابن ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی قرض دو گے، حالانکہ اللہ تو غنی ہے، خود مالک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں جن جن جگہوں پر یا جن لوگوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا، تو یہ جب تم ان کو دے رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو قرض دے دیا، کیونکہ آپ ان غریبوں سے واپس لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے پیش نظر اپنا مال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو فضیلتیں عطا کرے گا، یضاعفہ لکم، کہ یہ جو مال اس نے دیا ہے اللہ اس کو دگنا کر دے گا اس کے لیے، کہ دنیا میں اس کا مال بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کا ثواب دگنا اس کو ملے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ دینے والے کو بخش دے گا، اور انسان کی بخشش ہو جائے اپنے گناہوں سے تو اس کے بعد اس کو کیا چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں زکوٰۃ بھی اسلام کی ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایت بیان فرمائی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے پہنچائی۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی والحج، اگر حج فرض ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5ویں صوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں، ان 5 چیزوں میں تیسرے نمبر پر کلمہ شہادت کے بعد تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں کتاب الایمان کے اندر رد المختار میں باقاعدہ اس کتاب الزکوٰۃ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا قرآن کریم میں 32 جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا. پورے قرآن کریم میں 32 مقامات پر اکٹھا ذکر آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس فریضے کی کتنی بڑی اہمیت ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. اور زکوٰۃ میں صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کی کفالت کے لیے ایک نظام ہے یا یہ دولت کی تقسیم کا ایک موزوں ترین عمل ہے، بلکہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ انسان کا قلب اور روح میل اور کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی اور اضافہ. پاکیزگی اس معنی میں کہ انسان کا دل اور روح مال کی محبت سے پاک ہو جاتی ہے اور بخل نکل جاتا ہے، اور انسان روح کے لحاظ سے مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی، مال کو دل میں جگہ نہیں دی. اور اسی طرح جب اس نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے، تو جب اس نے زکوٰۃ نکال دی تو باقی جو مال ہے اس کے پاس وہ پاک ہو گئے. اور اس کا لغوی معنی اضافہ بھی ہے، جیسے میں نے سورہ تغابن کی آخری آیت میں آپ کے سامنے یہ ابھی بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیں گے اللہ ان کے مال کو دگنا کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ سے اضافہ بھی ہوتا ہے، مال میں بھی اور ثواب میں بھی. تو صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر ہر سال میں ایک مرتبہ سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے. یہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اسلامی سال جب مکمل ہو جائے کسی شخص کے مال پر اور وہ صاحب نصاب ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، پاگل نہ ہو، بالغ بھی ہو، نابالغ نہ ہو، تو اس شخص کو سال مکمل ہونے پر اس مال میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. اس کے لیے معافی نہیں. زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے اور جب ٹائم پورا ہو اس کے بعد بھی چھوڑے ٹائم کے اندر معمولی سا تاخیر کے ساتھ بھی دینا چاہے تو دینی پڑے گی. اب نصاب سے کیا مراد ہے؟ میں نے 3-4 چیزیں ذکر کی ہیں. زکوٰۃ کی جو اسلامی تعریف ہے وہ یہی ہے، خاص قسم کے مال میں، خاص وقت میں، خاص لوگوں پر، خاص لوگوں کو دینے کے لیے ایک خاص مقدار میں جو مال دیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ ہے. اب وہ کیا ہے؟ خاص وقت سے مراد یعنی 1 سال پورا ہو جائے اس نصاب کو آپ کی ملکیت میں تو آپ کو وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. خاص لوگوں پر کیا مطلب؟ یعنی مسلمان پر زکوٰۃ دینا ہے، کافر کے ذمے زکوٰۃ دینا نہیں، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی کو نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، نماز کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا میرے ہاں. یہ مطالبہ تو مسلمان سے ہو رہا ہے. تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، عقل مند ہونا دوسری شرط ہے کہ اگر یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تو پھر بھی اللہ کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوگا.
کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے، جیسے پاگل ہوتا ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا کہ یہ عبادت فرض ہے، اور جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو عبادت اس پر تب فرض ہوتی ہے۔ لہذا کوئی نابالغ ہے اور وہ امیر بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ مسافر ہے یا مقیم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا چیز ہے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نصاب میں تقریباً 5 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے سونا۔ اگر سونا اس کے پاس 7.5 تولے ہے، چاہے وہ اینٹ کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، یا کسی بھی شکل میں، چاہے وہ بیچنے کے لیے خریدا ہے کہ میں پیسے کماؤں گا اس سے، یا پہننے کے لیے، سونا کسی بھی شکل میں، جیسے عورتیں بنوا کر خود پہنتی ہیں، تو سونا جس شکل میں بھی ہے، اگر سونا 7.5 تولے ہے، 87 گرام، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اس پر سال اگر پورا ہو گیا ہے، یعنی جب اس نے خریدا یا اس کو ملا، اس وقت سے پہلا دن شمار ہوگا، اور اسلامی سال کے حساب سے جب وہی تاریخ سال بعد پہنچے گی، اب یہ صاحب نصاب ہے، اس کو اس میں سے 40واں حصہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی وزن، یہ اس کی قیمت جو بھی بنتی ہے، قیمت کے حساب سے جو بھی بنتی ہے، اب ہر 40 روپے میں 1 روپیہ بنے گا، 40,000 میں سے 1,000 بنے گا، لاکھ روپے میں 2,500، اور کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ روپیہ، اس ترتیب سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہر لاکھ میں 2,500 بنتا ہے، 2.5% بنتی ہے، چونکہ 40,000 میں 1,000 ہے، اگلے 40,000 جب یہ 80 ہوں گے تو 2,000 ہو گیا، اور اوپر 20,000 ہے اور اس میں 500 روپیہ بنے گا، تو یہ 40واں حصہ بنتی ہے، اور اس کی ترتیب یہی ہے۔ اور اس طرح جتنی مالیت کا ہے اس حساب سے آپ کیلکولیشن کر کے جو 40واں حصہ ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ سونا 7.5 تولے ہو تو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب اگر یہ سونا خاوند کا ہے تو زکوٰۃ بھی خاوند پر واجب ہے، اور اگر یہ اس کی بیوی کا ہے تو بیوی پر واجب ہے، خاوند پر نہیں ہوگی۔ یہ جس کا ہے وہ مالک ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ اب اگر وہ کہے میرے پاس نقدی نہیں ہے، سونا ہی ہے، تو اس سے معاف نہیں ہوگی، بے شک بیچ دے، زکوٰۃ اس کے ذمے ہے، یہ چیز اس کو زکوٰۃ سے بچا نہیں سکے گی۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے نصاب میں چاندی۔ سونے کا مسئلہ تو میں نے واضح کر دیا ہے، دوسری چیز ہے چاندی۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے 612 گرام، یعنی تقریباً یہ بن جاتی ہے 52 تولے، 52 تولے چاندی 612 گرام بنتی ہے، اتنی چاندی اس کے پاس ہے۔ اب چاہے وہ چاندی کے برتن ہیں، چاہے اس کے زیور ہے، یا ٹھوس شکل میں کوئی اینٹ بنی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب چاہے وہ پہننے کے لیے یا بیچنے کے لیے، لیکن یہ اس کی ملکیت ہے، لہذا جو ہی اس کو سال پورا ہوگا اس پر زکوٰۃ اس میں سے لازم ہو جائے گی۔ اب اگر یہ نہیں دے گا یہ گنہگار ہوگا، اور یہ دینا لازم ہوگا، اس کو کوئی چھوٹ کی صورت نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے، نابالغ ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، پاگل ہے تو فرض نہیں ہے، کافر ہے تو فرض نہیں ہے، کافر کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے، اور 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا یہ مالک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے،
اس کو ادا کرنی پڑے گی 1 سال پورا ہونے پر۔ اب اس میں سے کتنی ادا کرے گا؟ تو قانون یہی ہے کہ 40واں حصہ، لہذا وہ 52.5 تولے چاندی کی موجودہ مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ پوچھے گا کیا ہے، اس وقت جو قیمت ہے اس میں سے ہر لاکھ میں سے 2,500 روپیہ اس کو دینا ہوگا، ہر 50,000 میں سے 1,250 روپیہ اس کو دینا ہوگا، ہر 40,000 میں سے 1,000 روپیہ اس کو نکالنا ہوگا، اور تب یہ اس چاندی کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر اس کے پاس سونا بھی نہیں اور چاندی بھی نہیں ہے، اب تیسری چیز آ گئی نقد مال، پیسے۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے اتنی اگر اس کے پاس کیش ہے، نقد ہے، چاہے بینک میں ہے یا گھر میں ہے، اور سال اس پر پورا ہو گیا ہے، تو 2.5% زکوٰۃ اس کو اس میں سے بھی دینی ضروری ہو جائے گی۔ چوتھی چیز سامان تجارت۔ اگر اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں ہے، لیکن سامان تجارت ہے اس کے پاس، مثلا کپڑے کی دکان ہے، اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ کپڑا مال تجارت ہے۔ اور اگر یہ سیمنٹ بیچ رہے، سریا بیچ رہے، بلاک بیچ رہے، ریت بیچ رہے، مٹی بیچ رہے، خریدی ہے کہ میں اس کو بیچتا ہوں، نمک بیچ رہے، کوئی بھی چیز جو سامان تجارت میں یا سپیئر پارٹ کی اس کی دکان ہے اور وہ جتنا مال ہے وہ مال تجارت ہے، یہ اس کو بیچتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو یہ ہزاروں قسم کے مال تجارت ہیں دنیا میں جو بیچے جا رہے ہیں۔ تو اس کے پاس سامان تجارت جس شکل میں بھی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب سامان تجارت میں کیا ہے؟ جو پلاٹ اس نے لیا ہے بیچنے کے لیے وہ بھی سامان تجارت ہے، جو مکان اس نے خریدا ہے یا بنایا ہے کہ میں اس کو بیچ کے 2 پیسے کمانا چاہتا ہوں، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اگر یہ گاڑی خریدتا ہے اپنے استعمال کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر یہ کرین ایکسیویٹر خریدتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، چاہے بکے یا نہ بکے، لیکن اس نے جب لیا ہے تو نیت ہے اس کو میں لے کے مارکیٹ میں بیچوں گا، یہ مال تجارت ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک بندہ سبزی کا کاروبار کرتا ہے، کریانے کا کاروبار کرتا ہے، مارٹ اس نے کھولا ہوا ہے، جوتیوں کی دکان ہے، دنیا میں جتنی قسم کی چیزیں یہ لے کر بیچنا چاہتا ہے، اس نیت سے لیتا ہے، یہ سارا ہی سامان تجارت ہے۔ اب اس سامان تجارت کی جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا کہ یہ کتنے کا بنتا ہے۔ اگر یہ اتنی قیمت بنتی ہے جتنی 52.5 تولے چاندی کا موجودہ ریٹ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ سال کے پورا ہونے پر ادا کرنے ضروری ہے۔ اب 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان۔ ایک شخص کی ضروریات زندگی ہے اور ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہے، چاہے وہ گھر کا ہے جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، غمی میں شادی میں بھی نہیں، اتنا اس نے بنا کے اضافی رکھا ہوا ہے، تو جو ضرورت ہے، اور اگر کوئی سال میں 1 دفعہ بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ضرورت کا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو اس سے بھی زائد ہے۔ ایسے برتن گھر میں رکھے ہیں کہ جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے، ڈیکوریشن پیس لگا کر اس نے الماریاں بھری ہوئی ہیں، کپڑے ضرورت سے زائد اس نے تھان رکھے ہوئے ہیں، خرید کے میں بناؤں گا، لیکن بنائے نہیں ہے، پہنتا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، تو یہ جتنا بھی ضرورت سے زائد سامان ہے، اب اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے اور سال اس پر پورا ہو رہا ہے، تو یہ 5ویں چیز ہے جس میں سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میرا یہ خیال ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ میں اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان بتا ہی نہیں سکتا۔ میں یہ بالکل واضح کر رہا ہوں کہ 5 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ
اور چیزیں ہیں، مثلا مویشی اور جانور ہیں، ان میں زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ زمین سے جو معدنیات نکلتی ہیں ان کا زکوٰۃ کا حساب اور ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے زمین کی پیداوار ہے، زراعت کرتا ہے، اب اس میں جو پیداوار ہے اس کا نصاب اور مسائل اور ہیں۔ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے ابھی نہیں بیان کر رہا، میں تو آپ کے سامنے ان 5 مالوں کی زکوٰۃ جو سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے یا نقد پیسے ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، ان 5 چیزوں کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی ملکیت میں ہے وہ مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولے سونا یہ نصاب ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، نقد پیسہ ہے تو پھر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونی ضروری ہے، یہ نصاب ہے۔ سامان تجارت ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو یہ نصاب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو یہ نصاب ہے۔ اور یہ نصاب جس کے پاس بھی پورا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور سال پورا ہو جائے چاند کے حساب سے، جنوری فروری والا سال نہیں، محرم صفر کے حساب سے۔ اس لیے کہ یہ جو جنوری فروری کا سال ہے یہ بڑا ہوتا ہے اور جو چاند والا سال ہے وہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ سال پہلے پورا ہوگا تو 10 دن پہلے اس کی زکوٰۃ پوری ہو چکی ہوگی جنوری فروری والے سال کے حساب سے۔ اس لیے اس کا حساب اس نے لگانا ہے، اس نے شمسی سال کا حساب نہیں لگانا، کیونکہ اگر یہ شمسی سال کے حساب سے چلے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ ہر 3 سال میں شمسی اور قمری کا 1 مہینے کا فرق پڑے گا، اور اس طریقے سے تقریباً 33 سال میں 32-33 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ اگر یہ شمسی کے حساب سے کرے گا تو 32-33 سالوں میں 1 سال کی زکوٰۃ ہڑپ ہو جائے گی اور وہ اس کے ذمہ فرض ہوگی۔ اس لیے میں ان ساری چیزوں کو واضح کر رہا ہوں، اور اگر نقد پیسے، سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان اور اس کی جو قیمت ہے اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو اس قیمت کے، تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اس صورت میں سونے کی قیمت معیار نہیں، 7.5 تولے سونا اگر ہے تو وہ اس وقت نصاب ہوگا جب صرف سونا ہے۔ اور اگر چھٹی صورت، ایک بندے کے پاس سامان تجارت ہے لیکن تھوڑے پیسوں کا ہے، نقد پیسے ہے لیکن تھوڑے ہیں، ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی تھوڑی مالیت ہے، اور چاندی بھی 52.5 تولے سے تھوڑی ہے، 2-4 تولے ہے، اور سونا بھی تھوڑا سا ہے۔ اب کوئی چیز بھی نصاب کے برابر نہیں پہنچ رہی، لیکن یہ 5 چیزیں اس کی ملکیت میں، اب ان 5 کا حساب لگایا جائے گا کہ جو سونا اس کے پاس ہے اس کی قیمت کیا ہے، جو چاندی ہے اس کی قیمت کیا ہے، جو نقد پیسہ ہے وہ کتنا ہے، جو سامان تجارت ہے وہ کتنا ہے، اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ کتنا ہے۔ اب ان سب کی قیمت شمار کی جائے، اگر یہ ساری قیمتیں ملا کے ہر چیز کی یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو اس شخص کو پھر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گی۔ بھائی سمجھ گئے میری بات؟ آپ کے سامنے میں نے 6 صورتیں ذکر کی ہیں، کتنی؟ اونچا بولو، زکوٰۃ دے سو یا صرف بڑا مغز ہی خراب ہو سی، تھوڑا جیسا میزان چ رکھو۔ یہ 6 قسم کی چیزیں ہیں جن پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور خامند غریب ہے تو بیوی پر زکوٰۃ ہے، خامند پر نہیں ہے۔ وہ بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کی الگ اس کے ذمہ فرائض ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی صاحب نصاب ہے، خامند غریب ہے، اور وہ بیچارہ پریشانی میں مزدوری کر کے پیسے اس کی طرف سے دیتا ہے۔ یہ بوجھ عورت اٹھائے گی، مرد نہیں۔ لیکن اگر مرد اپنی طرف سے پیسے دے دیتا ہے، اگر جس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اور یہ کہتا ہے میں دے دوں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میری طرف سے آپ دے دیں، تو اس صورت میں اگر وہ دے گا عورت کی طرف سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا،
اور اگر مرد صاحب نصاب ہے تو عورت غریب ہے تو عورت پر زکوٰۃ نہیں، وہ زکوٰۃ مرد نے ادا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے آپ؟ اب اگلی بات سنیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگ بیان کیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک علماء نے لکھا ہے وہ اب منسوخ ہے۔ پیچھے 7 قسم کے لوگ ہیں، مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ آپ دیں گے تو ادا ہوگی۔ اگر ان 7 میں سے کسی قسم کو تلاش کر کے آپ نے نہیں دی اور ویسے ہی دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ نیت رکھتے ہیں نفل نماز کی تو وہ نفل ہے، اور اگر آپ فرض کی رکھتے ہیں تو فرض تب ادا ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرض کی نیت نہیں کر رہے، نیت کوئی اور رکھی ہوئی ہے تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ اب زور کی نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا ہے؟ زور کے فرض ہے۔ اگر نیت میں آپ نے عصر یا مغرب رکھا ہوا ہے تو فرض تو ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ رکھا ہے؟ نیت پہ۔ فرمایا نیت میں 2 چیزیں رکھنی ہے، ایک یہ نیت ہو کہ میں یہ عبادت جو کر رہا ہوں یہ کس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر نیت میں ریاکاری ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ اللہ کہتا ہے ضائع ہو جائے گا، یہ تجھے خراب کرے گی یہ چیز۔ تو پہلی چیز کہ نیت میں اخلاص ہو کہ میں یہ کام صرف اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ اپنے آپ کو مشہور کرانا ہے، نہ کسی پر احسان ہے۔ کیونکہ اگر نیت میں فطور آیا تو یہ آپ کا مال بھی ضائع ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، گنہگار بھی ہو گئے، یہ فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور نیت میں دوسری چیز کیا ہو کہ یہ میرے ذمے جو زکوٰۃ ہے میں وہ دے رہا ہوں، لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہونا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ بے شک اس کو نہ بتائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیرت مند ہے لیکن وہ بیچارہ اگر میں اس کو یہ کہوں تو اچھا نہیں سمجھے گا، لیکن میں اس کی مدد بھی کر دوں کہ یہ میری بھی زکوٰۃ ادا، اس کا بھی مسئلہ، اگر وہ مستحق ہے، آپ کی نیت میں زکوٰۃ ہے، آپ اس کو دے دیں، اس کو بے شک نہ بتائیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بتاتے بھی ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی تک ہو اور ایسے دیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا دی ہے، کہ ریاکاری نہ ہو اور وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کو مجروح یہ سمجھے کہ نہیں ہو رہی، عزت کے ساتھ اس کو دیں اور خاموشی سے، اس لیے کہ یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ نیت کے حساب سے۔ اب ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر اس وقت آپ کی نیت نہیں، لیکن جس وقت آپ نے اپنے مال کا حساب کیا اور زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی، اس وقت آپ کی نیت تھی یہ زکوٰۃ ہے، اور جب آپ نے دی ہے مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 10 دن بعد، اس وقت آپ کی نیت میں یہ نہیں تھا، لیکن جب الگ کیا تھا اس ٹائم نیت میں یہی تھا یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب الگ کیا اس وقت بھی نیت نہیں، اور جب دیا اس ٹائم بھی نہیں، اور جب دے چکے اور بعد میں آپ نے ارادہ کیا 2 دن 4 دن بعد کہ چلو جو دیا وہ زکوٰۃ ہی صحیح، تو اب ادا نہیں ہوئی، وہ نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ دوسرا مسئلہ نیت کا ہے۔ اب کن کو دینی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں اور اللہ نے قرآن میں اس تفصیل کو خود بیان کیا ہے۔ یہ کسی کی عقل پہ نہیں چھوڑا کہ تمہاری مرضی ہے جس کو دے دو، ایسے نہیں ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء، فرمایا زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقیر اور محتاج لوگ ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی بیچارے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اب آپ اس شخص کو اگر دیتے ہیں، لیکن یہ لازم ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، کہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ لازم ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو، کیونکہ آل رسول پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تیسرے نمبر پہ جس کو دے رہے ہیں
یہ لازم ہے کہ وہ آپ کے اصول اور فروع میں سے نہ ہو۔ اصول سے مراد آپ کا باپ، دادا، نانا، نانی، یا اوپر تک دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کا خرچہ آپ کے ذمے ویسے ہی ضروری ہے، اس چیز کو آپ زکوٰۃ سے پورا نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے جو فروع ہیں، یعنی جن سے آپ دنیا میں آئے یا آپ سے جو دنیا میں پیدا ہوئے، جن سے آپ آئے وہ اصول ہیں۔ اب اس میں کون ہے؟ یعنی والد اور والد کے ماں باپ اور اوپر تک، ماں اور ماں کے ماں باپ اور اوپر تک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور آپ کی اولاد، در اولاد، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ مثلا بیٹا ہے، آگے پوتا ہے، پوتی ہے، نیچے تک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو گئی، آگے اس کی اولاد ہے، نواز، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان کو دے بھی نہیں سکتے، ان سے آپ لے بھی نہیں سکتے۔ اور خامن بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ خامن کے ذمے بیوی کا خرچہ ضروری ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ دیگر مستحقوں کو جائے گی۔ بس ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو بھی مستحق ہیں، اس کو جب آپ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب آل رسول میں کون ہے؟ اس میں بھی 5 خاندان ہیں۔ آل علی ہے، حضرت علی کی اولاد۔ اب ایک تو حضرت علی کی اولاد وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے ہیں، سادات، حسنی، حسینی، ان کی جتنی نسل ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ صدقہ واجب ہے، اس لیے یہ سادات کو نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ سادات کو تو ویسے بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ نے دے دیا تو یہ ادا نہیں ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ یہ زکوٰۃ مال کی میل کو چہل ہے۔ اور جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے، آپ کو رحم آتا ہے اور ترس آتا ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں، اس کو دے دیتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ کے دل دماغ میں یہ ہے کہ وہ مستحق ہے، اور دماغ میں اس کا مرتبہ ذرا نیچے ہوتا ہے۔ اور ہدیہ جس کو دیتے ہیں اس کا آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے مرتبے والا ہے اور میں اس کو دیتا ہوں، وہ قبول کرے، اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ محمد اور آل محمد کو نہیں دینا، کہ ان کو کم تر نہیں سمجھنا۔ لیکن اس میں میں واضح کر لوں کہ اگر آپ ان کی مدد بھی کریں گے زکوٰۃ کے علاوہ تو اس کا اجر ہے بہت بڑا، اس کا اجر ہے بہت بڑا۔ لیکن اگر آپ ترس کھا کر زکوٰۃ دیں تو اس میں آپ بھی گناہگار ہوں گے، اور یہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی، اور ان کے لیے وہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے خود روک دیا اس چیز سے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل دماغ میں وہ عظمت شاید آل رسول کی نہ رہے جو آپ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کے دماغ میں مستحق ہونے کے حوالے سے ہے۔ ہدیہ جب دیں گے تو ہدیے کے اندر وہ عظمت برقرار رہے گی۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو آل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو بیٹے تھے وہ سارے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی جو بیٹیاں تھیں، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی، ان کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، اور یہ غیر سید ہے۔ حضرت ام کلثوم تیسرے نمبر پہ، دوسرے پہ حضرت رقیہ ہے۔ ان دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے شادی ہوئی اور وہ حضور کے داماد بنے، اور یہ حضور کی اپنی اصلی بیٹی ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی پچھ لگ نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کی ایک بیٹی کو مان کر 3 بیٹیوں کا انکار کیا ہے، اور یہ سنیوں میں سے کسی نے نہیں کیا، میں واضح کر دوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول کی ہیں۔ حضرت خدیجہ جو پچھلے خامدوں سے طلاق ہو کر آئیں یا بیوہ ہو کر حضور سے نکاح ہوا، تو یہ 4 بیٹیاں پیچھے سے نہیں آئیں، یا اس میں سے 2-3 پیچھے سے نہیں آئیں کہ ان کے والد کوئی اور ہو، بلکہ یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اور حضور کی اولاد ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اس طرح زینب بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔
رقیہ بھی ان کی بیٹی ہیں، ام کلثوم بھی۔ تو یہ پہلی 3 بیٹیوں کی جو شادی ہوئی، ان میں سے پہلے کی حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، تیسری حضرت عثمان غنی کے ساتھ، یہ دونوں غیر سید ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر اولیاء راضی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح اسلام کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور جب کلمہ پڑھ لیا استحقاق اس میں ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی سید زادی نہیں، اور اللہ کے رسول نے جب غیر سیدوں میں ان کا خود نکاح کیا، اور حضور سید تھے، انہوں نے غیر سیدوں سے بھی نکاح کیے، تو آپ نے دیے بھی اور کیے بھی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول کی ہیں، اور حضور کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نسل انہی سے چلی ہے اللہ کے رسول کی۔ ویسے عام دنیا میں جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نسل ان کی بیٹی سے چلی ہے۔ تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی اولاد کوئی نہیں۔ حضرت رقیہ کی ایک اولاد تھی حضرت عبداللہ چھوٹے سے، لیکن بچپن ہی میں اللہ کے رسول کے اس نواسے کو ایک مرغ نے آنکھ میں چونچ ماری، یہ اس زخم سے فوت ہو گئے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد آگے ان میں سے نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابو العاص بن ربیع جو ہیں، ان کی ابو العاص بن ربیع وہ داماد تھے اللہ کے رسول کے، اور ان کی جو بیوی جناب زینب حضور کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ۔ امامہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، اس لیے وہ آگے جو اولاد ہے وہ اولاد علی ہوگی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو اولاد تھی وہ سید ہیں اور وہ آل علی ہیں۔ اب اس میں 2 قسم کی اولادیں حضرت علی کی، ایک تو وہ ہے جو حضرت فاطمہ سے ہیں، تو یہ تو سادات ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غیر فاطمی اولاد ہے لیکن ہے حضرت علی کا خون، تو وہ جتنے ہیں وہ غیر فاطمی اولاد ہیں، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی اور فاطمیوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ سادات ہیں اور یہ علوی ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ دینا اور ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے آل علی جتنی بھی ہے، اب اس میں کون لوگ ہیں حضرت علی کی آل میں؟ مثلا آوان ہے، قطب شاہی آوان۔ اب اس میں شجرہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی تک ان کی نسل پہنچ رہی ہے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کے ذریعے۔ تو یہ علوی جتنے ہیں اور آوان یہ حضرت علی کی اولاد ہے جس میں ہم خود شامل ہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آل علی جتنی بھی ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو دیں گے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آل عباس، یہ جتنے عباسی ہیں، عباسی خاندان، یہ حضرت عباس کی اولاد چل رہی ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل جعفر، حضرت علی کے بھائی تھے جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب، ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل عقیل ہے، آل عقیل، عقیل کون؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ مسلمان ہوئے، ایک ان کے بھائی طالب مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے اس طرف تو مسئلے کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ ویسے بھی نہیں دے سکتے۔ البتہ سادات میں سے، علویوں میں سے، عباسیوں میں سے اور آل عقیل میں سے جو اسلام پر ہیں، یہ مسلمان ہیں، زکوٰۃ ان کو دے نہیں سکتے، بے شک یہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ آل محمد ہی میں چلتے ہیں یہ خاندان، اور یہ اوپر جا کے بنو ہاشم ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اللہ کے رسول کے چچا ہیں جناب حارث بن عبد المطلب، وہ بھی مسلمان ہوئے، تو آل حارث کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، کیوں کہ یہ قریشی اور ہاشمی خاندان ہے اور ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ 5 خاندان ہیں جن کو زکوٰۃ دینا منع ہے، اور باقی اپنے اصول اور فروع میں نہیں دے سکتے، خامند اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن بالغ ہے، شادی شدہ ہے، غریب ہے، آپ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں، چچیوں کو دے سکتے ہیں، ممانیوں کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، تمام عزیزوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ ان چند کے علاوہ شریعت نے ساری دنیا کے غریب آپ کی جھولی میں ڈالے کہ اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے نمبر پہ فقیر ہونا شرط ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں آپ دے دیں، یا مسکین ہے
کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا 4 وقت کا کچھ خرچہ ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا ایک بندہ تنخواہ دار ہے، کھانے والے زیادہ ہے، جائز ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، گھر کا رینٹ ہے، غریب آدمی ہے، آمدن ہے لیکن کم ہے، نظام زندگی نہیں چل رہا، آپ دے سکتے ہیں اس کو زکوٰۃ، بشرطے کہ سید نہ ہو اور ان میں سے نہ ہو جن کو دینا منع ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد قیدی ہے، دشمن کی قید میں کوئی مسلمان چلا گیا اور فدیہ دے کر آزاد، یا غلام تھے کسی دور میں، ان کی آزادی کے لیے کہ گردن چھڑانا ہے، اب تو غلام ہے کوئی نہیں۔ اسی طرح جو قیدی ہیں اور تاوان ان پہ آ گئے لیکن وہ بیچارے نکل نہیں سک رہے، تو وہ بالکل زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اس صورت میں آپ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اسی طرح مسافر، اگر ایک بندہ مالدار ہے لیکن سفر میں گیا، جیب کٹ گئی، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے پاس، کرایہ بھی نہیں رہا، اب اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ مدد کریں، ایسے شخص پہ زکوٰۃ لگ جائے گی اگر آپ دیں گے۔ بے شک اپنے گھر میں کروڑوں پتی ہو لیکن سفر میں گیا، عمرے پہ گیا، وہاں جا کے مسئلہ بن گیا اس کے ساتھ، دوسرے ملک میں گیا، پیسہ لٹ گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، پیچھے ہے لیکن اس کی پہنچ نہیں ہے، اب اس وقت وہ ضرورت مند ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ اس کو دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے، ان پہ آپ کی زکوٰۃ لگے گی۔ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ مدرسے کے وہ طلباء جو دن رات وہاں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یاد کرتے ہیں کہ جب ان کو آپ دیں گے تو ان کی ضرورت بھی پوری ہے اور ساتھ دین کے کام میں تعاون، اس کا ثواب باقی اصناف سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ کتابوں میں واضح مسائل لکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور آخری بات اب یہ عرض کرنی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دیں گے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے، چونکہ جب آپ نے دے دی آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اب مالک وہ ہے، اب چاہے وہ جو مرضی اس سے کرے، خرچ کرے، کھائے پیے، کسی کو دے دے، صدقہ کر دے، ہدیہ کر لے، کچھ کوئی چیز خرید لے، آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ زکوٰۃ کا مالک بن چکا ہے، وہ چیز اب اس کی ہو گئی ہے۔ جب وہ اس کا مالک بنے گا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس طرح اس کو دیا کہ آپ نے مالک نہیں بنایا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ آپ کی ملکیت سے نکلے گی۔ تو آپ زکوٰۃ جن جگہوں پر دیں گے ان سب میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ مالک بن سکیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اب اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے راستے میں مثلا کنواں کھدوا دیا کہ یہاں سے غریب گزرتے ہیں، امیر گزرتے ہیں، مسافر پانی پیئیں گے، زکوٰۃ کے پیسے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، اس لیے کہ کنواں مالک نہیں بن سکتا، آپ نے پیسہ جو لگایا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ نے اور کئی ایسے رفائی کام کیے، کہیں روڈ بنوا دیا، کہیں پل بنا دیا، کہیں اور کام کر دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ مستحق کو آپ مالک بنائیں، جب وہ مالک بن گئے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس لیے ہر شخص اپنے نصاب کو مد نظر رکھے، میرے ذمہ کیا ہے، جو زمیندار ہیں، زمینداری کر رہے ہیں، زراعت ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مصنوعی طور پر زمین کو سیراب کرتے ہیں، اپنا ٹیوب ویل لگایا ہے، بجلی کے اخراجات ہیں، اپنے خرچے سے زمین چلا رہے ہیں، اس کو پانی دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں، تو پھر پوری پیداوار جو بھی ہے اس کا 20واں حصہ اس نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ اور اگر آسمانی پانی سے، بارانی زمین ہے، یہ ٹیوب ویل کا یا نہر کا پانی نہیں لگ رہا بلکہ اللہ کی طرف سے اس پانی سے ہو رہی ہے، یہ بارانی زمین ہے، تو اس کا 10واں حصہ کل پیداوار کا اس کو ادا کرنا ہوگا، تب جا کے اس زمین کی زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اونٹ ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے 5 اونٹوں سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ پورے ہو گئے اور یہ ان کا مالک ہے، 1 بکری اس نے ان کی زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے غریب کو، اور اگر 10 اونٹ ہو گئے تو 2 بکریاں اس نے دینی ہے، پھر اس سے اوپر تعداد بڑھتی جائے گی، نصاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور 5 اونٹوں سے کم اونٹ ہیں اس کے پاس، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے اس نے رکھے ہیں اپنے معاملات کے لیے، یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، اس صورت میں اس پہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ کوئی نہیں۔ اور اگر اس کے پاس گائے اور بھینسیں ہیں تو جب تک وہ 30 کی تعداد میں نہ ہو تب تک یہ اس صورت میں اس کی زکوٰۃ اس سے کم میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کر دوں، اگر یہ بھینس اس نے لی ہے بیچنے کے لیے تو یہ مال تجارت بن جائے گا، اور اگر اس نے رکھی ہے دودھ نکال رہے اور اس صورت میں یا ویسے رکھی ہوئی ہیں اور وہ 30 کی تعداد تک جب تک نہ پہنچے ان جانوروں پہ زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ سامان تجارت میں فرق کریں گے، یہ وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب کوئی بھی دنیا کی چیز یہ خرید رہے اس کو بیچنے کے لیے تو یہ سامان تجارت بن جائے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے۔
لیکن ویسے اس نے رکھی ہوئی ہیں جیسے لوگوں نے بہت بہت بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, باڑے بنائے ہوئے ہیں بہت بڑی مقدار میں. ایسی صورت میں اس شخص نے 30 گاؤں سے کم میں زکوٰۃ نہیں, بھینسوں سے بھی جب 30 ہوں گی تو اس وقت وہاں سے اس پر زکوٰۃ کا آغاز ہوگا. ایک بکری اب اس کو اللہ کے راستے میں دینی پڑ جائے گی غریبوں کو, اور اگر 40 ہو گئی تو پھر گائے کا ایک بچڑا جو 2 سال کا ہو وہ زکوٰۃ اس کے ذمے اتنی عمر کا اس کو اتنی قیمت اس کو دینی ضروری ہوگی. اگر اس کے پاس بکریاں ہیں جیسے یہ بکریوں کے ریوڑ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی گزر اوقات اس پہ ہوتی ہے, اب انہوں نے ریوڑ رکھے 40 بکریاں اگر ہو گئیں 40 سے لے کے 120 تک بکریوں کی تعداد پر ایک بکری زکوٰۃ ہے, اور 121 ہو گئی تو اب 200 کے عدد تک 2 بکریاں اس کو دینی ہوں گی. پھر اوپر جتنا بڑھتا جائے گا اسلام کا جو حکم ہے وہ اس کے سامنے آتا چلا جائے گا. بس ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہر شخص اپنے سال کا حساب لگائے, اپنے گھر جا کے حساب کرے اور اس زکوٰۃ کو لازماً نکالے. سورہ توبہ کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر لیتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو خبر دے دے دردناک عذاب کی کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہ جتنا اس کا خزانہ ہے اس کو ہم قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائیں گے, اس میں پگھلائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فتقوا بہا جنوبہم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پھر ہم اس خزانے سے سونے اور چاندی سے ہم اس کے جسم کو داغیں گے, اس کی پیشانی پر گرم کر کے لگائیں گے, اس کے پہلوؤں کو داغیں گے, اس کی پیٹھ پر ہم وہ لگائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ سزا ہم اس کو دیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے سمیٹ کے رکھا. وذوقوا ما کنتم تکنزون, اللہ کہے گا اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو کہ تمہیں بہت اچھا لگتا تھا اور ہم نے کہا تھا غریبوں کا حصہ سال بعد نکالو, وہ تم نے نہیں نکالا. اب یہ مال تمہاری جان نہیں چھوڑے گا, یہ تو ہوگا جہنم میں سزا. لیکن جب یہ بندہ قیامت کے دن پہنچے گا ابھی اس کو وہاں بھی سزا شروع ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ وہ بہت بڑا دن ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مال ایک گنجے سام کی شکل میں آئے گا اور اس کے جسم پہ بال اڑ گئے ہوں گے, اتنی زہر ہوگی اس میں, اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈنگ مارے گا اور یہ زمین کے اندر دھس جائے گا, یہ پھر نکلے گا, یہ پھر دھسے گا, قبر میں بھی یہ ہوگا اور حشر میں بھی یہ ہوگا. اب یہ چیخے گا لیکن کوئی وبیلا نہیں, یہ کہے گا تو کیا بلا ہے کہ میری جان تو نہیں چھوڑ رہا, مجھے تو ڈنگ مارتا اور مجھے تباہ کر دیا تو نے, اتنا زہریلا سانپ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بولے گا, وہ کہے گا انا مالک و کنزک, ارے مجھ سے دور نہ ہو, اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ ظاہری شکل میں تو میں آج سانپ ہوں, حقیقت میں میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی زکوٰۃ تو نے نہیں دی. اس لیے ماؤں بہنوں کو بھی جا کر مسئلہ سمجھائیں اور اپنے اوپر جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب لگائیں. اکٹھی نہیں دے سکتے, آپ ایک ترتیب سے کاغذ پہ لکھ کے قسطوں میں اس کو ادا کرنا شروع کریں, یہ آپ کے ذمے ہے اور آپ کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.